انسان جب دنیا میں دیکھتا ہے اور مختلف سائنسی تحقیقات کی جانب نگاہ کرتا ہے، دکھائی دیتا ہے کتنے مختلف قسم کے جانور ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر خلق کیے ہیں۔ آج سائنس اس ترقی کے باوجود بھی یہ بات بھی کہنے سے قاصر ہے کہ ہم نے تمام قسم کے جانوروں کا احاطہ کر لیا دنیا میں اس وقت جو موجود ہیں۔ جتنے جنگلات کی گہرائی کے اندر جاتا ہے، جتنے سمندر کی تہہ کے اندر انسان جاتا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے کہ نئی نئی قسم کے جانوروں کی اقسام ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اب میں اس لباس میں آپ کے سامنے جانوروں کی اقسام بیان کرنے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جانور جو جنگلات کی تاریکیوں میں موجود ہیں، وہ جانور جو سمندر کی انتہائی تہہ کے اندر موجود ہیں، ہر جانور اپنا رزق پا رہا ہے کہ جس کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنا رزق پا رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا جب کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو نہ صرف اس کو پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو پس کیوں انسان ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے، جب خدا تمام مخلوقات کو رزق دے رہا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو رزق نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو رزق سے محروم رکھے؟ لہٰذا میں مختلف آیات کے اندر دکھائی دیتا ہے، کبھی سورہ مبارکہ طلاق میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو خدا کا تقوی اختیار کرتا ہے، خدا اس کے لیے راہ کو قرار دیتا ہے، راستے کو قرار دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کرتا۔ بس ضرورت ہے تو خدا پہ توکل کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان خدا پہ بھروسہ کرے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب کسی سے کہا جائے وہ حرام کما رہا ہو کہ اس حرام کو چھوڑ دیجئے، تو انسان یہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں؟ وہ بچہ کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس کے ماں کے ذریعے سے خدا نے اس کے رزق کا انتظام کیا تھا، کیا بڑے ہونے کے بعد خدا اس کو چھوڑ دے گا؟ کیوں انسان خدا کے اوپر توکل نہیں کرتا؟ کیوں خدا کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا؟ خدا ہے جو رزق عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ہمیں روایت کے اندر دکھائی دیتا ہے، اصول کافی کے اندر امام علی سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ توکل وہ ہے جو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کہا کہ الایمان لہ اربعۃ ارکان، ایمان وہ ہے کہ جس کے 4 ارکان ہیں۔ التوکل علی اللہ، پہلا رکن یہ ہے کہ انسان خدا کے اوپر بھروسہ کرے۔ والتفویض الامر الی اللہ، دوسرا توکل کا رکن یہ ہے کہ اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دے۔ تیسرا یہ کہ والرضا بقضاء اللہ، جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ اور چوتھا رکن یہ ہے کہ التسلیم لامر اللہ عز وجل، خدا کے امر کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ بس انسان خدا کے اوپر توکل کرے۔ البتہ یہاں پہ توکل کا صحیح معنی جاننا ضروری ہے، اور صحیح معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کام کو چھوڑ دے اور خدا پہ توکل کرے، بلکہ توکل کا صحیح ترین معنی یہ ہے کہ اپنی جانب سے مکمل کوشش کرے، حلال کوشش کرے، اور پھر رزق کے نتیجے کو خدا کے حوالے کر دے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ خدا کی ذات پہ توکل کریں، اس کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔